ہمارے آج کے جلسے کے ناظم اجلاس مولانا چاند محمد صاحب اور دیگر جو فیضان عاقل شاہ کمیٹی کے ممبران اراکین اور آپ حضرات جو دور دراز سے آج کی اس بابرکت محفل میں آئے ہیں، سبھی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ میں فیضان عاقل شاہ جو کمیٹی ہے یہاں کی، ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر سال کی طرح انہوں نے اس سال بھی اس بزرگ کے عرس کے موقع پر ایک شرعی طریقے سے عقل امکان قریب شرعی رولز کے حساب سے انہوں نے یہ عرس منانے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے محفل نعت و تقریر کا ایک شاندار اور بہترین آیوجن کیا ہے، اور آپ سینکڑوں عاشقان رسول آج اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ میں نے ابھی اسٹیج پر پوچھا کہ یہ جتنے بھی حضرات یہاں آئے ہیں تو یہ کھانا وغیرہ اپنے گھر سے کھا کے آئے ہیں یا یہاں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ الحمدللہ یہاں کمیٹی کی طرف سے لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے اور یہ کمیٹی کی بہت بڑی محنت ہے کہ یہ ہر سال اس طریقے سے لنگر بھی کرتے ہیں، محفل کا پروگرام بھی رکھتے ہیں، اور آپ سبھی حضرات کو دعوت دے کر کے محفل میں شرکت کرا کر کے محفل کے ثواب سے آپ لوگوں کو مالا مال کرواتے ہیں۔ یہ الحمدللہ بہت بڑی خوش بختی ہے، ورنہ عرسوں کے موقع پر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہمارے اہل سنت و جماعت بیچارے بھولی بھالی جماعت ہے، تو عرسوں کے موقع پر بہت زیادہ خرافات ہوتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی خرافاتیں بزرگوں کے عرس کے نام پر کی جاتی ہیں، مگر یہاں الحمدللہ قدرے اچھا ماحول پایا گیا، یہاں محفل میلاد شریف کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور شاید یہ اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں یہ کمیٹی کے لوگ ہوں گے شاید۔ یہ جو رشید وغیرہ کاٹ رہے ہیں جلسے کی، تو آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ان بزرگوں کے عرس کے لنگر میں آپ حضرات بھی شرکت کریں۔ اگر کسی نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے تو رشید کٹا کر کے حصہ لے لیجئے گا، کار ثواب ہے یہ۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے، میرے خیال میں کسی حد تک ایک اسلامی نظم اور ضبط کے ساتھ میں یہ جو عرس منایا جا رہا ہے، تو اس میں کسی حد تک علماء کرام کا ہاتھ ہوگا۔ مولانا چاند محمد صاحب جو نظامت کر رہے ہیں اور دیگر جو علماء کرام ہیں، شاید یہ کمیٹی جو ہے یہ ان علماء کرام کی رہنمائی میں چل رہی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے، ایک دینی پروگرام۔ ورنہ اس پروگرام کی جگہ دوسری درگاہوں پہ ہم نے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے باباؤں کی درگاہوں پہ جہاں نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کے یہ جو آستانہ ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ ان تمام بری رسموں سے اور برے خرافات سے محفوظ و معمون ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں کمیٹی کو اس بات کی بہت بہت مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور مزید اسے میں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ بزرگوں کے عرس، بزرگوں کا عرس جو کہ پاکیزہ ہے، ایک درست احتشام، پاکی، صافی بزرگان دین کی زندگی سے جھلکتی ہے، اور بزرگان دین نے ساری زندگی شریعت اسلام، دین اسلام کی انہوں نے خدمت کی ہے، تو ان کے دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد میں ان کے آستانوں پر بھی ہمیں ان کی کھینچی ہوئی لکیر جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اسی لکیر کو اپنانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے حساب سے وہاں ڈھول دھماکے یہ وہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو شرعی جو طریقہ ہے اس طریقے سے بزرگان دین کا اگر عرس ہم منائیں، اور ایسے عرس میں اگر ہم لوگ عقیدت اور محبت کے ساتھ میں آئیں تو یقیناً اولیاء کرام کے جو فیوز ہیں، ان کی جو برکات ہے، ان کی جو نگاہ کرم ہے، وہ انشاءاللہ ہم سب کو حاصل ہوگی، جیسا کہ آپ لوگ یہاں الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت بڑا خوش ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کروں گا ان کمیٹی والوں کے لیے، پیر صاحب جو سید صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں یہ بھی دعا کریں گے
کہ اللہ اس جلسے کو کامیاب و کامران کرے اور آنے والے بھوشیہ کے اندر یہ جو جلسہ ہے اور زیادہ مزید ترقی کرے، اور جتنا ہو سکے اس جلسے کو علماء کرام کی رہنمائی میں آپ کرائیے گا۔ علماء انشاءاللہ جتنی زیادہ رہنمائی کریں گے اتنا آپ کا یہ پروگرام سکسیسفل ہوگا۔ میں 2-3 باتیں ضروری عرض کر کے پھر انشاءاللہ نعت خوانی جو مقدر میں لکھا ہوا ہے میں انشاءاللہ پیش کروں گا، کیونکہ الحمدللہ نعت خوانی آپ لوگوں نے کافی علماء کرام سے سنی ہے، میں بھی اسی لسٹ میں اپنا نام درج کراؤں گا، مگر اہل سنت جماعت سے میں مؤدبانہ اپیل کروں گا 2-3 ضروری باتوں کی۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں کیونکہ جامع مسجد کی ابھی امامت بھی میں کرتا ہوں، تو وہ ایک میرے پاس میں ایک بہت بڑا اسٹیج ہے اور ایک بہت بڑا ہمارے پاس میں ایوان صدر ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ضلع کے باڑمیر ضلع کے جو سنی مسلمان بھائی ہیں ہماری صفوں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے کلچر کے اندر سے جتنا ہو سکے ہم برائیوں کو کم کریں، خرافات کو کم کریں۔ جن خرافات اور جن برائیوں کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑا ہماری ہستی کے اوپر بدنما داغ لگا ہوا ہے، بدعت کا، شرک کا، نہ جانے کیسی کیسی اور بہت ساری چیزیں جن کا ہماری ذات کے اوپر آروپ ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی جلسوں میں جائیں ان تمام چیزوں سے اہل سنت و جماعت کو پاک کریں۔ اگر ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اہل سنت جماعت کو ان چیزوں کو بتائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو الحمدللہ آپ عقیدت سے مناتے ہیں، آپ محبت سے مناتے ہیں، مگر کیونکہ شریعت مصطفیٰ سے تھوڑا آپ لوگ ہٹ کر کے عقیدت کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ سے آپ ہٹ کر کے محبت کرتے ہیں، تو وہ پھر محبت جو ہے اس کی جو تاثیر ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ سماج کے اندر راشٹریہ استر اور انترراشٹریہ استر پر اس کا اثر غلط جاتا ہے۔ اگر اسی محبت کو اگر ہم شرعی طور طریقے سے اگر اپنائیں جیسا ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ رضی اس کا جو فلسروپ ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کا جو مثبت اثر جو ہے، پوزیٹیو جو اثر ہے وہ بہت ہی بہترین آئے گا۔ علماء اولیاء کرام کے جو اصلی جو فیوز و برکات ہیں وہ ہماری جماعت کو ملے گی۔ جب اصلی فیوز و برکات ہماری اس جماعت کو ملے گی تو انشاءاللہ اور عزیز دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ نمبر 1، جب بھی ہم کسی مزار پر یا کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو کوشش یہ کریں کہ جب گھر سے نکلیں تو کوشش یہ کریں کہ اس مزار پر حاضری دیں گے تو شرعی طور طریقے سے حاضری دیں گے۔ شرعی طور طریقہ کیا ہے؟ اصغر بابا صاحب قبلہ آپ کو بتائیں گے۔ شارٹ کٹ میں یہ ہے کہ آپ اس بزرگ کی مزار کے اوپر گرنے کی کوشش نہ کریں، اس بزرگ کی مزار کے اوپر جھکنے کی کوشش نہ کریں، اس بزرگ کی مزار کے اوپر اس طریقے سے آپ ایکٹیویٹی یا اس طریقے کا کوئی معاملہ نہ پیش کریں جس سے دوسرے لوگوں کو پتہ لگے کہ یار یہ سجدہ کر رہا ہے کہ یا ایسا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی ولی کی بارگاہ میں آپ جائیں تو آپ 4 قدم اس کی مزار سے دور کھڑے ہوں اور پھر ادب اور احترام کے ساتھ میں اس ولی کو یہ تصور کر کے کہ یہ ولی قبر میں آرام کر رہا ہے اور میں اس کے آستانے پر اس کی مزار پہ کھڑا ہوں، مجھے یہ اللہ کا ولی بالکل دیکھ رہا ہے اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ادب اور احترام کے ساتھ میں آپ دور کھڑے ہو کر کے پھر آپ کو قرآن مجید سے جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے آپ پڑھ کر کے اس ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی تمنا ہوگی، جو بھی مراد ہوگی، اللہ اس ولی کے صدقے میں آپ کی مراد کو پوری فرمائے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ولیوں کے نام پر چادریں منت مانتے ہیں۔ یہ چادر پوشی جو ہوتی ہے ہم ولیوں کے نام کی منت مانتے ہیں کہ حضرت اگر یہ جیسے عاقل شاہ بابا ہیں، حضرت ہمارے یہ کام اگر ہو گیا تو ہم آپ کی بارگاہ میں چادر پیش کریں گے، پلیز اس رسم کو چینج کیجئے گا۔ چادریں ہم اتنی اکٹھی کر دیتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں، یہ چادریں اتنی اکٹھی ہو جاتی ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، یہ سارا کا سارا خرچہ جو ہمارا ہوتا ہے 100 روپے کی یا 150 روپے کی جو چادر ہوتی ہے آپ پیش کر کے آ جاتے ہیں، مگر اس چادر کو پیش کرنے کے بعد میں وہ چادر نہ تو پہننے کے لائق ہوتی ہے نہ اوڑھنے کے لائق ہوتی ہے۔ آپ ایک چادر پیش کریں گے، یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں چادریں ہوتی ہیں اور پیش کرنے کے بعد میں پھر وہ کوئی کام نہیں آتی ہیں۔ آپ اپنی منت کو تھوڑا سا اس کے رخ کو چینج کیجئے گا۔ جیسے ابھی پاٹودی میں آپ آئے ہوئے ہیں اور اس بزرگ کی یہاں مزار ہے، آپ نے ان کی منت چادر کی منی ہے، تو آپ آئندہ یہ کوشش کیجئے کہ چادر کی جگہ آپ اس بزرگ کی بارگاہ میں منت یہ مانیے کہ انشاءاللہ میں عاقل شاہ بابا کے نام کی منت یوں مان رہا ہوں کہ اگر یہ میرا فلاں کام ہو گیا
تو عاقل شاہ بابا کے نام سے میں یہاں جو پاٹودی میں جو مدرسہ ہے یا پاس میں جو ہمارا جو مدرسہ جامعہ میمونہ جو بھی بن رہا ہے، اور اپنے کیا ہاں بڑنوا کے اندر جو دارالعلوم ہے، رچولی کے اندر رستے میں بھی آئی تھی نا، رچولی کے اندر جو ہمارا دارالعلوم ہے اور جو بھی مسجد مدارس ہیں، تو ہم ان چادر کی جگہ ان پیسوں کو ہم لوگ اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کتابیں خریدیں گے. ہم بہت اچھا، ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن شریف خریدیں گے، بخاری شریف کا سیٹ خریدیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جلالین شریف کا ہم سیٹ خریدیں گے. جو اداروں کے اندر دینی نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ کتابیں ہم خریدیں گے اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے، اور وہ جا کر کے اس مدرسے میں دیں گے. یقین مانیے یہ چادر جو آپ اس کی مزار پہ، بزرگ کی مزار پہ پیش کر رہے ہو، کرنے کے بعد میں کوئی کام نہیں آتی، وہ فضول خرچے میں ڈال دی جاتی ہے. مگر اسی چادر کی جگہ اگر آپ نے ایک دینی کتاب اگر بزرگ کے نام سے اگر آپ نے کسی مدرسے میں دے دی، اور اس کتاب کو پڑھ کر کے جو بچہ عالم دین بنے گا، اور وہ عالم دین بننے کے بعد میں جب تک زندہ رہے گا آگے دین کا کام کرے گا، اس تمام کا ثواب عاقل شاہ کی روح کو ملے گا، اور آپ کو بھی اس کا ثواب الگ سے ملے گا. مجھے بتائیے یہ ثواب زیادہ ہے یا چادر کا ثواب زیادہ ہے؟ تو کوشش کیجئے. چادر سال میں ایک مرتبہ پیش ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہے. جیسے آج ان کا عرس تھا تو ایک شاندار اور بہترین چادر آپ مدینے شریف سے منگا لیجئے، مکہ شریف سے منگا لیجئے، اجمیر شریف سے منگا لیجئے، بہترین شاندار، بھلے 5000 کی چادر ہو کوئی حرج نہیں ہے، بہترین چادر منگا لیجئے. سال میں ایک چادر خوبصورتی کے انداز میں بزرگ کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ میں پیش کر دیجئے. باقی سال بھر کی جو چادریں آپ پیش کرتے ہیں تو اس کی جگہ آپ دینی کتابیں خرید دیجئے گا، مدرسوں کے اندر اس بزرگ کے نام سے کوئی اور چیز دریا دے دیجئے گا، بسترے دے دیجئے گا، کتابیں دے دیجئے گا، ٹیبلیں دے دیجئے گا، علماء کرام کی مہینے کی تنخواہ اٹھا لیجئے گا. ابھی جو میری کمیٹی کے حضرات یہاں فیضان عاقل شاہ کی کمیٹی کی جو ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے میں اگر آپ کے پیسے اگر بچت ہو جائیں تو آپ ان بچت شدہ پیسوں کو اس درگاہ شریف کے کلیا کانڈ میں، اس کے کاریہ میں، اس کے اور آگے ویوستھا بڑھانے میں بھی لگائیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور بھی پیسے اگر بچ جائیں تو قریب کے اندر کوئی مدرسہ ہے یا مسجد ہے تو یہ پیسے آپ اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے اس مسجد اور مدرسے میں لگا لیجیے. واقعی واللہ عرض کر رہا ہوں اس بزرگ کی روح اتنی راضی ہوگی، اتنی خوش ہوگی، قسم خدا کی اتنی خوش ہوگی کہ جس کمیٹی والوں لوگوں نے یہ نیک کام کیا اس کی ساری زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی، اس کی زندگی آباد ہو جائے گی. ایک بزرگ کے نام سے مدرسہ آباد ہوگا، ایک بزرگ کے نام سے مسجد آباد ہوگی، سماج کا کوئی کام ہوگا، اس بزرگ کی روح خوش ہو جائے گی. یاد رکھیں اگر آپ بزرگوں کی جیونی اگر اٹھا کے دیکھیں، جو ان کے پروفائل ہیں، ان کی زندگی کی جو تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بزرگ ساری زندگی سماج کی خدمت میں، قوم کی خدمت میں، دین کی خدمت میں ساری زندگی وہ لگاتے ہیں، اور یہی ان کی لکیر ہے جو وہ چھوڑ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم اگر سچے ان کے عاشق ماننے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ چادریں چڑھانے اور دیگر اور کام کرنے کے لیے بہت سارے مولانا جامع محمد صاحب، بہت سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میری بات اگر ان تک پہنچتی ہے، اگر وہ سمجھ سکتی ہیں تو بہت ساری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ جھومر بناتی ہیں، کوئی جھومر بناتی ہے، کوئی کیا بناتی ہے، کوئی کیا بناتی ہے، الگ الگ طریقے ان کے ہوتے ہیں. محبت، یہ سب محبت ہے، اور محبت اولیاء کرام سے رکھنا جائز ہے اور کار ثواب ہے اور نیک کام ہے، ایمان کے بچاؤ کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، رکھنا چاہیے. مگر اس محبت کو تھوڑا سا آپ شریعت کے طریقے سے آپ لے کے آئیے گا. اسلامی بہنوں سے گزارش ہے یہ جھومر بنانے اور دیگر اور کام بنانے کی جگہ آپ لوگ اپنے اس پیسے کو آپ مدرسے میں لگا دیجئے گا، کسی یتیم غریب بچے کو کپڑے سلا کر کے دے دیجئے گا بزرگ کے نام سے ایصال ثواب کرانے کے لیے. کسی یتیم کو آپ کپڑے سلا کے دے دیجئے گا، اس کو 12 مہینے کا کھانا خرچہ دے دیجئے گا، مدرسے میں تھوڑی سی آپ ہیلپ کر دیجئے گا. یقین مانیے آپ اگر یہ نیک کام کریں گے اس بزرگ کی روح آپ کے اوپر اتنی راضی ہوگی، آپ کو مزار شریف پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسلامی بہنوں کو درگاہ پر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ بزرگ آپ کو اپنے گھر
میں بیٹھے بیٹھے آپ کی تمنا اور آپ کی مرادوں کو پوری کر سکے. سبحان اللہ سبحان آپ کو یہاں تک آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے بہت گی. اچھا، واہ. آج آپ یہاں تشریف لے کر کے آئی ہیں, ویلکم ہے, خیر مقدم ہے, مگر اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ان بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. یہ بزرگ اتنی طاقت رکھتے ہیں, اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ان اسلامی بہنوں کی مرادوں کو پوری کرنے کے لیے ان کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں, ان کی روحانی طاقت آپ کے گھروں تک بھی کام کرتی ہے. اصغر بابا صاحب قبلہ, بہت سارے اسلامی بھائی ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں اپنے گھروں کے اندر بزرگوں کے نام سے منت مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 بکرے لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آؤں گا اور وہاں آ کر کے بکرا ذبح کروں گا اور وہاں آ کر کے میں اپنے پریوار کے لوگوں کو بکرا ذبح کر کے کھلاؤں گا. یہ منت مانتے ہیں اپنے یہاں. ایک رسم ہے, ایک بہت بڑی رسم ہے صاحب. 2 بکرے کرتے ہیں, 2 بسیں کرایہ کرتے ہیں, اس میں پریوار کے سارے لوگوں کو اس میں ٹھوک کے بھرتے ہیں. پھر چلو بھائی صاحب آج اس درگاہ پہ, آج اس درگاہ پہ, آج اس درگاہ پہ. میں درگاہوں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے مجاور لوگ پھر میرے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا پلیز اہل سنت و جماعت کو ایسے بدنما داغوں سے بچائیے. ہم انترراشٹریہ استر پر ہم لوگ سفر کرتے ہیں, انٹرنیشنل سفر ہم لوگ کرتے ہیں, تو انٹرنیشنل یاتراؤں پہ جانے کے بعد میں اہل سنت و جماعت جو انڈیا ملک میں رہتی, پڑوسی ملکوں میں رہتی ہے, جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, اہل سنت جماعت سواد اعظم جو ہمارا مسلک ہے, اس تعلق سے ہمیں اس جماعت کی اتنی شکایتیں ملتی ہے خدا کی قسم کہ دل ہمارا روتا ہے کہ ہم یہ درد کس کو سنائیں. مگر یہ ایک مجمع ہے, چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت بات اگر آپ کے دل کے اوپر اثر کر جائے اور ہم ہمارے رسم کو, رواج کو, ہمارے کلچر کو اگر ہم تھوڑا بہت اگر چینج کر لیں تو انشاءاللہ آنے والا بھوشیہ ہمارے نوجوانوں کے لیے, یواؤں کے لیے ایک بہت ہی بہترین انشاءاللہ اوسر ہو سکتا ہے. ہم لوگ ہماری انشاءاللہ ہماری جو بھی جیونی ہے, ہمارا جو بھی کلچر ہے, وہ سنت کے مطابق انشاءاللہ ہم گزار سکتے ہیں. تو 2 بسیں, 3 بسیں ہمارے, میں ماؤں بہنوں سے میں گزارش کروں گا, خصوصاً یوا لوگوں سے گزارش کروں گا, آپ درگاہوں پر وہ بسیں بھر کر کے اسلامی بہنیں میک اپ کر کے, بہت شاندار کپڑے, شاندار خوبصورتی لگا کر کے, ایک دم اچھی طریقے سے تان تنا کر کے ایک دم تیار ہو کر کے پھر اس مزار شریف پہ جاتے ہیں. وہاں بکرا کیا جاتا ہے. اور بکرا کرنے والے بھی وہی لوگ جو منت مان کر کے آئے ہیں, وہی بکرا کرنے والے, اور کھانے والے بھی وہی لوگ, کھاتے بھی خود ہیں. منت لے بھی آئے خود اور کھاتے بھی خود ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں جو غریب فقیر مسکین, اگر کوئی بچہ مدرسے کا, اس بزرگ کے نام سے قریب میں اگر مدرسہ چل رہا ہے تو وہ بکرا جا کر کے مدرسے میں دے دیں, تو غریب بچے, یتیم بچے جو پڑھے رہے ہیں اس کو پڑھے, وہ اگر کھائیں گے تو بزرگ کو ثواب ملے گا. وہ نہیں, ہم خود ذبح کریں گے, ہم خود اس کو کھائیں گے, پکنک منگائیں گے, گھومیں گے, پھریں گے, اور شام جب ہوگی تو بسوں کے اوپر چڑھ کے واپس کر کے تب روانہ ہو جائیں گے. حضرات محترم, پلیز اپنی اس رسم کو چینج کیجئے گا. یہ رسم ایسی رسمیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کو بہت بڑے گہرے داغ لگ چکے ہیں. خدا کی قسم ایسا مت کیجئے. میں عرض کرتا ہوں تو اسلامی بہنیں کہتی ہیں مولوی صاحب ہمارا تو منت مانی ہوئی ہے, میں اور نہیں جاؤں تمہاری منت پوری نہیں ہوئے. میں نے کہا آپ 11ویں شریف کے بکرے گھر کرتے ہو کہ نہیں؟ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے بکرے آپ گھر میں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ آپ 11ویں شریف کے بکرے مانتے ہیں, آپ نیاز کرتے ہیں, ان بکروں کو آپ گھر میں ذبح کرتے ہیں. غوث پاک انڈیا میں نہیں ہے, وہ عراق کے شہر بغداد کے اندر آرام کر رہے ہیں. جب غوث اعظم کے نام کا کیا ہوا بکرا جو آپ اپنے وطن میں کرتے ہیں, آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں, اس بکرے کا ثواب غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, جو اتنے ولیوں کے ولی ہیں, غوث ہیں. جب یہ بکرا ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو آپ اگر یہ ان بزرگوں کے جو نام کے جو بکرے ہیں اگر آپ اپنے گھروں میں کریں گے تو کیا ان کا ثواب ان کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پلیز کوشش کیجئے گا 11ویں شریف کے نام کا بکرا کوئی انڈیا میں نہیں کرے. جو 11ویں شریف کے نام کا بکرا کرے وہ بغداد جا کے ذبح کرے, کیونکہ درگاہ پہ جاؤ گے تبھی جا کر کے وہ قبول ہوگا نا. یہ ایک تھنکنگ بنی ہوئی ہے, ایک سوچ بنی ہوئی ہے, ایک پرانی رسم بنی ہوئی ہے. پلیز اس کو چینج کیجئے گا. آپ کسی بھی بزرگ کے نام کا بکرا آپ مان لیجئے, مگر اس کو اپنے گھر میں کیجئے. آپ گھر میں کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلائیے, غریبوں کو بلائیے, وہیں نیاز کیجئے, آپ وہیں تقسیم کر دیجئے. اس بزرگ کو جتنا ثواب درگاہ پر بکرا کرنے سے ملتا ہے اتنا ثواب آپ کو اپنے گھر میں بکرا ذبح کرنے سے بھی آپ کا وہ ثواب بزرگ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اور وہ بزرگ جتنے راضی ان کی بارگاہ میں جا کر کے یہ ایکٹیویٹی کرنے سے وہ بزرگ راضی ہوتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ وہ بزرگ آپ کے اس بکرے کو اپنے گھر میں کرنے سے بھی راضی ہو جائیں گے.
बुजुर्गों की ताकत इतनी नहीं है कि जो उनकी मजार है उसके इर्द गिर्द उनकी रूहानी ताकत काम करती, बस इससे आगे नहीं। अरे बुजुर्गों की ताकत तो इस जमीन से उस जमीन के छेड़े तक पहुंच जाती है। बुजुर्गान दीन बहुत बड़े पावरफुल होते हैं। हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब तक वली जिंदा होता है तो उसका एक पावर एक हद तक रहता है, सीमित रहता है, लेकिन जब वली इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो फिर उसका पावर असीमित हो जाता है। फिर वो पूरी दुनिया के अंदर उसका पावर काम करता है। जो कोई आदमी आता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी इंसान आता है, वली उसकी मुराद को पूरी करते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये थोड़े से सिस्टम आप चेंज कीजिएगा। बाकी जो रस्में हैं अस्कर बाबा साहब की बिला से मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात की खिदमत में पेश कीजिएंगे। मैंने जो आपसे गुजारिश की है इसमें अगर आपको नाराजगी हुई है तो मैं आप सभी से माफी मांगता हूं और कोशिश कीजिए। मैं हमारी एक बहुत बड़ी तंजीम है, संस्था है अल्हम्दुलिल्लाह बाड़मेर शहर के अंदर, हम लोग यही एक अभियान छेड़े हुए हैं। अतल इनका हमको बहुत बड़ी इसमें कामयाबी मिली हुई है। मैं आप भाइयों से गुजारिश करूंगा और मेरे स्टेज के ऊपर जो बैठे हुए मुबल्लिगीन और उलमाए किराम जो बैठे हुए हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा अपनी तकरीरों के अंदर, अपने खुतबात के अंदर, अपने जुमे और ईदैन के और दीगर महफिल की खुतबों के अंदर आप इन रस्मों को बिला किसी झिझक के आप बयान कीजिएगा। मोहब्बत और प्यार के साथ हमारे अहले सुन्नत जमात को आप समझाइएगा। इंशाल्लाह आने वाले 5-10 के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब और इस्लामिक परिवर्तन आ सकता है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और बाकी आप यहाँ टीचर बैठे हुए हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं तो वो भी कोशिश करें, हल फील्ड में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये जो जलसों के नाम लोग आते हैं, बहुत सारे युवाओं को भी देखा हम लोग गाड़ी में जब नीचे उतरे तो बहुत सारे युवा यंग बाहर घूम रहे थे। उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, मौलाना चाम साहब बार बार आपको गुजारिश कर रहे थे आप आकर के बैठिए। वाकई अगर आपको इस बुजुर्ग को राजी करना है तो बाहर घूमने से आपको फैज नहीं मिलेगा। आप महफिल में आएंगे, बुजुर्ग की महफिल में बैठेंगे तो इंशाल्लाह बुजुर्ग का फैज और बरकत आपको हासिल होगी। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आइए 2-3 कलाम में आप हजरात की